عقائد کی فہرست اہل سنت والجماعت کی زیر بحث ہے۔ اس میں جو اگلا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہم سب مختلف جو ہمارے ہاں امت میں رجحانات پیدا ہوئے، خود دین کے بلیف سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہو، تقدیر کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے خود صحابہ کرام میں افضلیت کی بحث ہو، شیخین کی حکومت کے اوپر کوئی تبصرہ ہو، امامت کا تصور ہو، بہت سارے ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کے رجائیت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، تو کیا لازم ہے ہر شخص کو مجبور محض بنا دیا گیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا بے تحاشا ہمارے نقطہ نظر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی فہرست میں اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اتنے جتنے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم سے مختلف ہوں گے تو ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اگر آپ ان کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بات تو پہلے نقطہ ہی میں کہہ دینی چاہیے، یعنی جب مسلمانوں کے اندر ایک الگ نظم قائم کیا گیا اہل السنہ والجماعہ کا، میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، یعنی یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں خوارج کے نام سے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی ان کا نام خوارج پڑ گیا۔ اس کی ایک وجہ ہے تاریخی طور پر، وہ ظاہر ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فتنہ پیدا ہوا اس میں پہلے سیدنا علی کے ساتھ ہی تھے، لیکن پھر وہ الگ ہوئے، انہوں نے جا کے ایک جگہ ڈیرہ ڈال لیا، تو ان کو عام طور پر اس پس منظر میں خارجی کہا گیا۔ ان لوگوں نے بعض نقطہ نظر بھی قائم کیے، ان نقطہ نظر کے بالمقابل مسلمانوں کے سواد اعظم نے یا مسلمانوں کی جو اصل جماعت تھی، خواہ وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے خواہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ ہم اہل السنہ بھی ہیں اور اہل الجماعہ بھی ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے قرآن کے ساتھ، اس کو بھی ہم اپنے لیے ہدایت مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہوگا اس سے وابستہ رہنے کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی شناخت قائم کی۔ تو پہلے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ ہے جس کے عقائد، نظریات یا رویے سے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔ اب گروہ ایک ہی تو نہیں رہے گا، اس کے بعد بھی پیدا ہو گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، مرجئہ پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ہمارے ہاں مختلف گروہوں سے متعلق تصنیفات ہیں ان میں دسیوں کی تعداد میں مختلف فرقے ہیں، پھر ان کے نقطہ نظر ہیں، کسی کو کلامی نظریات میں اختلاف ہے، کوئی صوفیانہ نظریات سے متاثر ہو کر ایک تعبیر کر رہا ہے، کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے سیاسی معاملات میں ایک نیا نظریہ پیدا کر لیا ہے یا اس کے خیال کے مطابق مختلف نظریہ پیدا کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے کہ ہم ان سے الگ ہیں، تو اس لیے اس کو ایک نقطے کے طور پر شامل تو کریں گے، لیکن میرا زاویہ نظر، میں اس سے پہلے بھی بہت ادب کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے عقائد کی کتابوں میں اس میں 4-5 گروہوں کا ذکر ہوگا، یہ اچھا کیا آپ نے کہ ان کے نام نہیں لیے، 4-5 گروہ ہوں گے، اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں وہ دسیوں ہو جائیں گے، آج کے زمانے میں کچھ نئے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل جہاں انسانی معاشرہ آگے بڑھے گا روکا نہیں جا سکتا، نئے نئے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے کہ تصوف ایک پوری دعوت ہے، ہمارے ہاں وہ آئی اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ دین کی ایک تعبیر کی حیثیت دے دی۔ اسی طرح سے جمہوریت آئی، اسی طرح سے سوشلزم آیا، تو باہر سے آنے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی کہیں رد کا اسلوب اختیار کیا گیا، کہیں قبولیت کا اسلوب اختیار کیا گیا، اور کہیں رد و قبول کے بین راہیں اختیار کی گئی۔ تو یہ ہوتا رہے گا، اس کو روک نہیں سکتے۔ اس میں صحیح رویہ یہ ہے، یعنی جس کو آپ ایک صحت مندانہ رویہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان کی حیثیت سے وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے، پیغمبر کی امت ہے، اور جس طرح کہ قرآن نے ہمارا اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اخوت کا رشتہ ہے۔ دوسری جگہ اسی کو واضح کر دیا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں بستے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ سیاسی حقوق کے لحاظ سے بھی سورہ توبہ میں بتا دیا کہ یہ شرائط اگر کوئی شخص پوری کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے سیاسی حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں واضح ہیں۔ اب اس میں کوئی شخص اختلاف کرے گا، وہ اختلاف بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جن گروہوں یا فرقوں کو بالعموم عقائد کی کتابوں میں نمایاں کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو کافی بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے، یا جن کا اثر و رسوخ تھا، یا جن کے ساتھ اس زمانے کے سواد اعظم کے کچھ مناظرے بھی ہو گئے۔
تو ان کو الگ سے متعین کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اصول میں یہی کہنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس طرح کے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے، مختلف مدارس سے فکر وجود میں آتے رہیں گے، ان کی غلطی واضح کی جائے گی، ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اپنا کوئی الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم مسلمان ہو، اپنی اسی شناخت کے ساتھ جو بات ہے اس پر گفتگو کرو۔ وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے اور صحیح ہے تو اس کی تائید کریں گے۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔